میں نے تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اللہ ایمان والا مان رہا ہے کہ مومن ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، یعنی تقوی والے بھی بن گئے۔ اسی پر بس نہیں فرمائی، فرمایا وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، سچوں کے ساتھ جڑے رہنا۔ کیا مطلب؟ اگر اپنے ایمان و تقوی پر مرتے دم تک تم قائم رہنا چاہتے ہو استقامت کے ساتھ، تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر جو سچے لوگ ہیں، اولیاء ہیں، صلح ہیں، شہداء ہیں، اور اگر نبیوں کے زمانہ پایا تو انبیاء ہیں، ان کے دامن سے اگر تم وابستہ رہو گے تو تم مرتے دم تک ایمان و تقوی پر قائم رہو گے، تو گمراہی اور کفر کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن ایک شخص اپنے حال میں کہا جی میں تو متقی ہوں، تقوی اختیار کیا ہوا ہے، میں مسلمان ہوں، نمازی پڑھتا ہوں، مجھے شیخ و مرشد کی کیا ضرورت ہے، مجھے کسی کے دامن سے وابستہ ہونے کی کیا ضرورت ہے، مجھے سب کچھ حاصل ہے، مجھے حق سچ سب پتہ ہے، میں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، روزہ بھی رکھ لیتا ہوں۔ نہ، اس لیے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کی حقیقت کا انکار کر دیا کہ سورہ فاتحہ میں کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم پر چلا، اور ساتھ کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ اللہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ رجال اللہ کو ذکر کر رہے ہیں، رجال اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے ان بندوں کا راستہ ہے اللہ ہمیں عطا کر کہ جو جن پر تو نے انعام فرمایا، مطلب وہ پہلے سے اس راستے پر چل رہے ہیں اور منزل تک پہنچ رہے ہیں، ہمیں وہ راستہ بتا دے تاکہ ہم بھی ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو ہم بغیر کسی خطرے کے منزل پر پہنچ جائیں۔ اللہ نے یہاں صراط مستقیم کو کوئی ڈیفینیشن نہیں کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، راستہ دکھا صراط مستقیم کا، پھر صراط مستقیم کی ڈیفینیشن اللہ کریں کہ صراط مستقیم کہتے ہیں قرآن کا راستہ، حدیث کا راستہ، سنت کا راستہ، نہیں، کچھ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ راستہ ان لوگوں کا، رجال اللہ کو ذکر کیا، کتاب اللہ کو ذکر نہیں کیا، کتاب اللہ کو ذکر نہیں کیا، رجال اللہ کو ذکر کیا جو کتاب اللہ کے عامل تھے۔ فرمایا رجال اللہ کا راستہ جب تم نے مضبوط پکڑ لیا، اب بلا خطر تم منزل کو پہنچ جاؤ گے۔ اور کتاب اللہ کے ذکر بعد میں کر رہے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب کتاب کا ذکر بعد میں کر رہے ہیں، حالانکہ پہلے کرنا چاہیے تھا۔ معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کا راستہ خطرے سے خالی نہیں ہے، کتاب اللہ کا راستہ اختیار کرنے کے لیے آپ کو علمی استعداد اور تپڑ چاہیے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن رجال اللہ کے راستے سے وابستہ ہو کر منزل پر پہنچنا، ایک نابینا بھی کسی بینا کا دامن پکڑ لے گا، وہ بھی منزل پہ پہنچ جائے گا۔ اس لیے کتاب اللہ کے ذریعے سے صراط مستقیم کو حاصل کرنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں، کیونکہ کتاب اللہ کی شان تو خود قرآن نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہم اس قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو تو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہتوں کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت دے دیتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح کا چشمہ پہن کے قرآن کو دیکھے گا، قرآن کو عداوت کے چشمے سے دیکھے گا تو یہ قرآن اس کو گمراہ کر دے گا، محبت کے چشمے سے دیکھے گا قرآن اس کو ہدایت عطا کر دے گا۔ تو معلوم ہے کہ قرآن اپنی ذات کے اندر اس کے ذریعے سے صراط مستقیم کا استنباط کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے انبیاء، صلحاء، اولیاء اور گویا کہ مجتہدین، محدثین، فقہاء پیدا کیے ہیں، کہ مخصوص لوگ پیدا کیے ہیں کہ جو اس کے ذریعے سے راستے کا استنباط کر کے تم تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے سورہ فاتحہ میں سیدھا سادہ راستہ بتا دیا کہ جو اس راستے پہ چلنے والے ان کے ساتھ ہو لو۔ چنانچہ میں نے پہلے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ سب سے سیف سائڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے آپ پوچھیں جی آپ مسجد کس طرف ہے، کہتا اچھا آپ نے مسجد جانا ہے، آئیے آپ مجھے فالو کیجیے، تو آپ بس اسی کو دیکھتے کہ بندہ کہاں جا رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کون سا ایگزٹ کون سا، بس آپ اس کو دیکھتے بھئی اس کی لائٹیں جل رہی ہیں تو آپ ڈبل لائٹ جلاتے رہیے گا تاکہ آپ کو دیکھتے رہے، آپ اس کے ساتھ سیدھے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے۔ یہ سب سے سیف سائڈ، تو اللہ نے سورہ فاتحہ وہ سیف سائڈ بتایا، ورنہ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پورا راستہ بتا دیں کہ آپ سیدھے جائیے، رائٹ مڑیے، لیفٹ ہو جائیے، پہلی لائٹ چھوڑیے، دوسری لائٹ چھوڑ کے آگے رائٹ ہو جائے، اس کے بعد مسجد نظر آ جائے۔ ہو سکتا ہے وہ ایگزٹ چھوڑ دے، ہو سکتا ہے لائٹ بھول جائے، ہو سکتا ہے وہ پہلے مڑ جائے، نتیجہ یہ کہ بھٹک جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی رجال اللہ کا جو راستہ بتایا، یہ راستہ تو میں نے بتایا کہ علم حقیقت کی جو شان ہے یہ اسی رجال اللہ کے راستے سے ہی آپ کو حاصل ہونی ہے۔ یہ مکاشفہ روحانی اس وقت ملے گا، یہ نور کی آنکھ اس وقت ملے گی جب یہ دل کسی ایسے دل کے ساتھ جڑے گا کہ جس دل کے اندر پہلے سے چراغ محبت جل رہا ہے، اب یہ اس کی لو اس سے لے گا، اس کی لو بھی چراغ کی جل اٹھے گی۔